महीने पहले यहाँ विज़िट करके कुछ डेफिशिएंसीज़ पॉइंट आउट की थी और उस डेफिशिएंसीज़ को हमारे डिपार्टमेंट के और आईजी पंजाब जेलखाना जात शाहिद सलीम बेग साहब डीआईजी और सुपरिटेंडेंट उन्होंने चौधरी सलीम बरियार साहब अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे ज़िंदगी दे, उन्होंने फ्रंट फुट पे आके कहा कि इसको मैं अपने पर्सनल ख़र्चे से जो है इन तमाम डेफिशिएंसीज़ को जो है मैं रिकवर करूँगा और काम करवाऊँगा। तो आज वो काम कंप्लीट हुआ था, तो उसके इफ्तिताह के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और पिछले 3.25 सालों में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जेल खाना जात के महकमे के अंदर 20 ऐसे इक़दाम हुए हैं जो ज़ाहिरन नज़र आने वाले भी हैं और जो बज़ाहिर नज़र नहीं भी आने वाले, कि जो इससे पहले कभी नहीं हो सके। तो आज उन्हीं कामों में से जेल के अंदर, सियालकोट जेल के अंदर लाखों रुपए की मालियत से चौधरी सलीम बरियार साहब ने कई ऐसे काम करवाए हैं कि जो रहती ज़िंदगी तक जो है वो लोग यहाँ पर अगर कोई कैदी कोई हवालाती यहाँ आएंगे तो वो याद रखेंगे कि किसी ने उनकी बेहतरी के लिए या उनकी फ़लाह बहबूद के लिए जो है वो कोई काम किया था। दूसरा, यहाँ सियालकोट आने के हवाले से ताज़ा तरीन यहाँ पर एक इवेंट हुआ, इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मजहबी हवाले से, दीनी हवाले से, इस्लामी हवाले से, पाकिस्तानी के हवाले से और एक इंसान के हवाले से पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सर जो है वो शर्म से झुक गया। और उस एक एक्ट की वजह से मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे इंसानियत शर्माई, वहाँ पे मैं भी ज़ाती तौर पे अपने आप को और हम जितने लोग हैं हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे माथे पे कलंक का टिक्का है, ये इंतहा पसंदी कि जिसकी वजह से आज माली तौर पे भी पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुँचा है, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचा है। और वो पिछले 3.25 साल के जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में हमने FATF का मुकाबला किया, हमने अपने मुखालफीन का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मुल्क दुश्मन मुल्क थे उनके बेजा इल्ज़ामात को हमने रद्द किया, प्रूफ किया, अपनी एक सॉफ्ट इमेज की वजह से जो हमने सॉफ्ट इमेज इस्टेब्लिश किया, कुछ ऐसे इक़दाम किए, कुछ ऐसे डिसीजंस किए, वो सारी की सारी जो हमारी 3.25 साल की जिद्दोजहद और स्ट्रगल थी, मैं ये समझता हूँ कि उसको बुनियादी धचका और नुकसान पहुँचा है इस एक साना सियालकोट के ज़रिए से। क्योंकि इस्लाम जो है वो दीन हिकमत है, इस्लाम जो है वो मोहब्बत और प्यार का दीन है, इस्लाम जो है वो बर्दाश्त का दीन है। और इस्लाम के हर फ़िरके के अंदर जो है वो ये चीज़ मुतफ़िक़ा तौर पे मानी जानी पहचानी और गर्दानी जाती है कि फ़साद फ़िल अर्ज़ जो है वो कुफ़र से भी बदतर है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए इस एक इवेंट से, जहाँ पे मलक अदनान जैसी शख्सियत पूरी दुनिया के सामने और पूरे पाकिस्तानियों के लिए मशले राह के तौर पे सामने आई। वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को ये चीज़ सोचनी है कि हमने इंसानियत का दुश्मन नहीं बनना, हमने इंतहा पसंद नहीं बनना। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो हमारी इंतहा पसंदी है, चाहे वो सियासत के नाम पे हो, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो फ़िरके के नाम पे हो, चाहे वो बरादरीज़म के नाम पे हो, चाहे लसानियत के नाम पे हो, चाहे सुबाइयत के नाम पे हो। और तो चुप चंगी, ठीक है ना। मेरी PDM से गुजारिश है, जो आर भी हो गई, पार भी होगी, लाचार भी होगी, आवाज़ार भी होगी और बेकार भी होगी, मेरी उनसे गुजारिश है, मान लो, शिकस्त मान लो। अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स करके गोगलों से मिट्टी मत झाड़ो। अब मान लो कि जनाब आपकी किस्मतों का जो दरिया है उसके नीचे से, पुलों के नीचे से पानी गुजर गया। अब 3.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल रह गए यार, और थोड़ा हजम कर लो जना। मौलवी फजल रहमान साहब को कुछ ज़्यादा था, उनके 2 ही शौक हैं, एक है आपका नोटों का जलवा, दूसरा सूजी का हलवा। ये 2 शौक है मौलाना फजल रहमान साहब के। उन्हें कहो अपने ये शौक और जो लस्सी सरकारी रहायशगाह में उन्होंने 48 लाख की रस्सी 10 सालों में हटाई थी, बीइंग ए चेयरमैन कश्मीर कमेटी, अब उनको वो यादें आ रही हैं। तो उनसे गुजारिश है कि 1.5 साल सब्र करें, अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके अगले 1.5-2 साल गज वज के हमारी हुकूमत वफाक के अंदर भी और सूबे के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की अपना टेन्योर पूरा करेगी। और आखिरी इन 1.5-2 सालों में जो हमने मेगा प्रोजेक्ट्स, जो हमने तालीम और सेहत, तालीम के अंदर 21 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 200-250 के करीब आपके कॉलेजेस हैं, फिर आपका 100% पंजाब के अंदर 10 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, फिर इस तरीके से आपके इंडस्ट्रियल जोन्स हैं कि जो हिस्ट्री में पंजाब की इन्होंने जो अपने आप को ताजर
پیشہ جناب فیملی کہا کرتے تھے، انہوں نے اپنے پچھلے 5 سالوں کے اندر 2 سے 3 انڈسٹریل زون بنائے ہوں گے. ہم کم از کم جو ہے نا 15 کے راؤنڈ اباؤٹ انڈسٹریل زون جو ہے نا کمپلیٹ کرنے چلے ہیں ان 1.5 سالوں کے اندر، اور 6 7 8 بن چکے ہیں. تو یہ سارے اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہیں، اگلے 1.5 سالوں میں ہم کمپلیٹ کریں. جی بھائی پوچھو. آپ نے مہینہ پہلے پیرول اور ریمیشن اس کے اوپر وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے خصوصی نوٹس لیا. نوٹس لینے کے بعد مجھے انہوں نے ہدایت کی کہ اس کے اوپر فوری طور پہ چیک اینڈ بیلنس کرو کہ اس پالیسی کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں سست ہے. اس پہ پھر ہم نے ایک بڑی ہائی لیول کی، جس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جناب پنجاب وہ بھی تھے، ہوم سیکرٹری بھی تھے، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جناب جو دوسرے ہیں وہ بھی موجود تھے. اس میں ہم نے بیٹھ کے آئی جی جیل خانہ جات، ڈی آئی جی سارے موجود تھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے. اس میں ہم نے پالیسی بنائی ہے، اور ریمیشن اور جناب آپ کا پیرول اس کے اوپر جناب ہم ایکسپیڈائٹ کریں گے انشاءاللہ. آخری فنکشن تھا، اس پہ بیگم صفدر روان صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ جناب یہ ہمارا ذاتی فنکشن تھا. تو مجھے حیرانگی ہے کہ اس پہ تو ان کو ذاتی فنکشن یاد آیا، تو جو خاتون اول صاحبہ کے حوالے سے اور مخالفین کے گھروں کے اندر اور مخالفین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے اور مخالفین کی ذاتی زندگیوں کے حوالے سے پچھلے 35 سال میں انہوں نے جناب نشانہ امتیاز حاصل کیا ہوا اس فیملی نے، کرٹیسائز کرنا، اسکینڈلائز کرنا، وہ کیا ہوتا تھا. تو اب شادی آئی ہے تو اس میں جناب گانا بھی گایا تو چوری والا، اس میں بھی چوری تھی. مطلب چوری اور ڈکیتی اور منی لانڈرنگ جناب وہ ٹیگ بن گیا ان کا. چلو گانا کوئی اور گا لیندے جناب، اسے چوری نہ ہوتی، منی لانڈرنگ نہ ہوتی، ٹھیک ہے جی، لیکن گانا بھی گایا تو چوری والا. اور دوسرا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ بیچارہ وہ 1500 ریال کے اوپر ملازم جو ہے نا وہ سائیں کیپٹن صفدر روان صاحب، وہ کونے خدرے میں بیٹھا بیچارہ شکریہ ادا کر رہا تھا کہ منو بھی شادی بلال تھا، تھوڑا بہت بہت شکریہ جو ہے نا، یہ والا ماحول تھا. لیکن بہرحال ایک چیز کی میں مذمت کروں گا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون سی چیز انہوں نے نکالی. دیکھیں میں بھی ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں، احسن سلیم صاحب بھی ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل سوشل سیلیبریٹیز ہوں گے پاکستان کے، کسی بھی ملک کے ہو جائیں، اور اسپیشلی اگر پاکستان کی ہم بات کریں، ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر جس طرح بھی زندگی گزاریں، ہم چار دیواری کے اندر جیسے بھی زندگی گزاریں، لیکن جب پبلک کے سامنے ہم آئیں گے تو ہم کوئی ایسی جسچر یا کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہمیں کوئی ملک دشمن ہمارا جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایفیلیشن یا انٹریکشن یا کوئی ایفیلیشن اس سے ثابت ہو. بدقسمتی کی بات یہ ہے چوری والا گانا گایا، اور وہ بھی انڈیا کا گانا گایا، وہ بھی انڈیا کا گانا گایا انہوں نے. اور میں اس کی مذمت کروں گا کہ بیگم صفدر روان صاحبہ اپنی طرف سے، حالانکہ آپ کبھی بھی انشاءاللہ ملک کی وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لیکن اپنے طور پہ آپ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب سے آگے وزیر اعظم پاکستان کی امیدوار ہیں. آپ کے منہ سے نہیں جچتا تھا کہ آپ کی خانگی زندگی میں یا آپ کی ذاتی زندگی کا فنکشن ہے اور اس کو آپ پراپر میڈیا کے اندر کوریج دلوا رہی ہیں، اور اس کوریج دلاتے ہوئے آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا. آپ پاکستانی گانا گا لیتے، عارف لوہار کا گانا گا لیتے، نصیب لال کا گانا گا لیتے، آپ جناب آج کل وہ کیا ہے وہ راہی مظہر راہی اس کا گانا گا لیتے، آپ پرانے جناب ہماری نور جہان میڈم ہیں ان کا شادی کے تھوڑے گانے ہیں اب وہ گا لیتے. لیکن اس ایک گانے سے 2 چیزیں ثابت ہوئیں. ایک، انڈیا کے ساتھ ان کی ایفیلیشن، انڈیا کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، مودی کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، ہمیشہ اس کی مینیفیسٹیشن کرتی ہیں یہ خاندان بھی اور یہ بیگم صفدر روان صاحبہ بھی. اور دوسرا گانا بھی چن کے چوری والا کیتا جانا، چوری نے خاص تعلق ہے. جی جناب. ان کی تقلید کرتے ہوئے کسی اور پورے پنجاب میں سے کسی اور نے بھی یہ ایسا کوئی اعلان کیا ہے؟ دیکھیں میں نے جتنی ابھی تک ڈی آئی جیز کے ساتھ اور سپرنٹینڈنٹس کے ساتھ میٹنگ کی، اور ابھی بھی لاسٹ ہم نے جو میٹنگ کی ہے پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں نے یہ پالیسی دی ہے کہ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے جو سپرنٹینڈنٹس ہیں، جو بڑے شہروں کے جناب سپرنٹینڈنٹس ہیں، وہ جتنے آپ کے مخیر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، خوش و خضو کے ساتھ چاہتے ہیں کہ جناب وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیدیوں کی فلاح و بہبود سب سے مقدم نیکی ہے. تو میں نے ان کو یہ پالیسی دی ہے کہ سرکار کا چلو ایک محدود بجٹ ہوتا ہے یا کوئی جناب پرابلمز ہوتی ہیں، کوئی آبسٹیکلز ہیں، کوئی جناب کنسٹرینز ہیں، تو آپ کم از کم مخیر لوگوں کو آن بورڈ لے کے جو ان کی پرابلمز ہیں، جو ان کی ڈیفیشنسیز ہیں، جو چیزوں کی کمی کجی ہے، کوئی رہن سہن کے حوالے سے، کوئی ٹوائلٹس کے حوالے سے، کوئی کچن کے حوالے سے، کوئی پنکھوں کے حوالے سے، کوئی اور باقی چیزوں کے حوالے سے، اس کو آپ پورا کریں. اور اس پہ میں نے ان کو پولیس کی نااہلی پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ایک شخص جس نے پسند سیاست جناب انسان جو ہے وہ بدبودار انسان ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میری سوچ کے علاوہ ہر بندے کی سوچ جو ہے وہ غلط ہے.
میری سوچ کے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ قابل جو ہے نا وہ مذمت ہے اور قابل تکفیر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس 21ویں صدی میں اس گلوبل ولیج کے اندر اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے جہاں پہ ملک دشمن طاقتیں ہماری ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں یورپ امریکہ اور گلوبل ولیج کے اندر ہمارے خلاف لوگوں کے ایموشنز اور جذبات ممالک کے بھی معاشروں کے بھی سوسائٹیوں کے بھی اور لوگوں کے بھی وہ ابھار رہے ہیں نیگیٹیولی. ایسے موقع پہ کم از کم انتہا پسندی کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. برداشت کا ایک رویہ، برداشت کی سیاست، برداشت کا رہن سہن وہ ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. تو اس موقع پہ اگر میں اس کی مذمت نہ کروں اس واقعے کی تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ملک عدنان کی طرح ہر ایسے موقع پہ ماب اور ہجوم، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ ہجوم ہمیشہ غلط ہوتا ہے. احادیث کے اندر یہ ثابت ہے کہ ہجوم جو ہے وہ ہمیشہ غلط ہوگا، حق پہ نہیں ہوگا. تو ماب اور ہجوم کے اندر انسانیت کا پتہ چلتا ہے. ماب اور ہجوم کے اندر ملک عدنان کی طرح پتہ چلتا ہے کہ کون انسان ہے اور کون حیوان ہے. ملک عدنان کی طرح پتہ چلتا ہے کہ کون دین سے محبت کرنے والا ہے، اسلام سے محبت کرنے والا ہے، کہ جو کون نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے بینگ اے پاکستانی کہ ہم نے موب کا انسان نہیں بننا، انتہا پسند نہیں بننا. ہم نے ایک ریئل مینر میں ہیومن بننا ہے کہ جو برداشت، رحم دلی کے اوپر جو ہے وہ مبنی انسان ہوتا ہے، ہم نے وہ بننا ہے. تو یہ دو چند گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی. باقی آپ سوالات پوچھیں، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں.